مولانا طارق جمیل صاحب نے رزق کی کمی دور کرنے کا وظیفہ بتا دیا ہے، جس کے کرنے سے اللہ پاک آپ کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائیں گے، اور آپ کی ہر قسم کی محتاجی اور تنگ دستی کو اللہ پاک اپنے فضل سے دور فرمائیں گے۔ یہ بہت ہی زیادہ مجرب اور آزمودہ عمل ہے، بہت ہی آسان ہے یہ عمل، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ اس کے فوائد جان لیں تو اس عمل کو آپ انشاءاللہ اپنی زندگی کا معمول ضرور بنائیں گے۔ اس عمل کو آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد کرنا ہے، اور اس عمل کو پابندی سے کرتے رہنے سے انشاءاللہ آپ کی دنیا کی تمام تر پریشانیاں اور مشکلیں اللہ پاک دور فرمائیں گے، اور آپ کو ہر قسم کی راحت، چین، سکون اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ کسی بھی قسم کی محتاجی، تنگ دستی، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہوگا، انشاءاللہ اس سے اللہ پاک فوری طور پر نجات عطا فرمائیں گے۔ اس عمل کو روزانہ آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔ اس عمل سے انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق میں وسعت اور برکت پیدا ہوگی، اور آپ کی پریشانی، مشکلات اللہ پاک دور فرمائیں گے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ اس عمل کو جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، جس کو آج تک جتنے بھی مسلمان بہن بھائیوں نے اس عمل کو کیا ہے، اللہ پاک نے ان کی زندگیاں بدل دی ہیں۔ آپ بھی اس عمل کو یقین اور خلوص کے ساتھ کریں گے تو میرے اللہ پاک سے یہی امید ہے کہ جس قسم کا ہمارا یقین ہوگا، اللہ پاک اسی طرح کا ہمیں اس عمل سے فائدہ بھی پہنچائیں گے۔ یہ عمل بہت ہی آسان سا عمل ہے، اور اس عمل کو کرنا بھی نماز کے بعد ہے۔ ہر نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے، اور اس عمل کو کرنے کے لیے نمازی ہونا اور نماز کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ نماز سے ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی۔ دوستو، نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہماری نماز قضا نہ ہو۔ عمل آپ نے ایسے کرنا ہے، روزانہ ہر نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن میری گزارش ہے کہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس کی برکات بھی بہت زیادہ ہیں، اور دوسرا الحمدللہ نماز میں ہونے کی وجہ سے ہر مسلمان کو یاد بھی ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے تسبیح فاطمہ، جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تسبیح تھی، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا کی تھی، اس تسبیح سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو وہ چیز عطا فرماتے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چکی پیستی تھی، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں چھالے وغیرہ پڑ گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور جنگ فتح کے بعد مال غنیمت آیا ہوا تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا مسئلہ پیش کیا کہ کافی کام کرنے کی وجہ سے میں تھک جاتی ہوں اور میرے ہاتھوں میں بھی چھالے پڑ جاتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں غلام سے بھی زیادہ بہتر چیز عطا نہ کروں؟ عرض کی کہ ضرور فرمائیں۔ 3 مرتبہ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھا کرو۔ اس کو پڑھنے سے تمہارے سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تسبیح فاطمہ 1 مرتبہ اور 100 مرتبہ یہ اسم اس طرح پڑھنا ہے، یا غنی ہو، یا غنی ہو، یا غنی ہو، یا اللہ۔ 100 دانوں والی آپ نے تسبیح لینی ہے، ہر دانے پر ایسے ہی پڑھنا ہے، یا غنی ہو، یا غنی ہو، یا غنی ہو، یا اللہ۔ ہر ایک دانے پر اسی طرح پڑھنا ہے، اور اس اسم کو 100 دفعہ مکمل کرنے کے بعد آخر میں پھر درود شریف پڑھنا ہے، اور خصوصی طور پر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مشکلات ہوں، کسی بھی قسم کی تنگی ہو، اس حوالے سے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، اور انشاءاللہ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنانے سے آپ کے گھر کی ہر قسم کی پریشانی، مشکلات حل ہو جائیں گی، اور ہر قسم کی بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہوگی، اور آپ کے رزق میں اللہ پاک وسعت اور برکت عطا فرمائیں گے،
اور آپ کا کوئی بھی کام کاروبار ہوگا اس میں بھی اللہ پاک ترقی عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت ہی زیادہ مجرب اور بہت ہی زیادہ آزمودہ عمل ہے دوستو۔ یہ عمل پسند آئے تو آپ نے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے اور لائک کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔